زندگی ایک کتاب کی مانند ہے جس کے ابواب ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ ہم جو بھی شدت سے سوچتے ہیں وہ ہماری آنکھوں سے دکھائی دینے لگتا ہے، کانوں سے بھی سنائی دینے لگتا ہے، اور اس کی بو بھی آدمی سونگھ سکتا ہے۔ کچھ باتیں زبان تک نہیں آتی اور کچھ کان سن نہیں پاتے، اور حقیقت میں وہی باتیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والوں، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے غموں کو کالا کر سکتا ہے؟ یہ یاد رکھنا اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات بھی آ جایا کرتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہ ہوں۔ ان کو بسر کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ان کو گزر جانے دیا جائے۔ عورت جب رو رہی ہو تو بہت حسین ہو جاتی ہے، اس کے آنسو شبنم کے قطروں کی مانند ہو جاتے ہیں جو مرد کے جذبات کے پھولوں پر ٹپکتے ہیں، جن سے انہیں ایسی راحت، ایسی فرصت ملتی ہے جو اور کسی وقت نصیب نہیں ہوتی۔ عورتیں بڑی سخت مزاج ہوتی ہیں، یوں تو انہیں صنف نازک کہا جاتا ہے، مگر جب واسطہ پڑتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان جیسی صنف کرفت پوری دنیا میں نہیں ہے۔ میں وہ کپ کپی ہوں جو کنواری لڑکی کے جسم پر طاری ہوتی ہوں۔ غربت سے تنگ آ کر زندگی میں پہلی دفعہ ایوان گناہ کی طرف قدم بڑھانے لگے، اور ہم انہیں بچائیں کیونکہ ہمارا یہ فرض ہے۔ مسجدوں میں دیوبندی، شیعہ، سنی اور سینما ہال میں ایک کیوں؟ میں نے محبت میں عورت سے بڑا بیوقوف نہیں دیکھا۔ اکثر ایسے لوگوں کو اپنا سمجھ بیٹھتی ہیں جو خود اپنے نہیں ہوتے۔ غلط کار انسان نہیں، وہ حالات ہیں جن کے کھیتوں میں انسان غلطیاں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کی فصل کاٹتا ہے۔